بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہے کلاس ہفتم کی ہے اور اسلامیات کی بک کا آپ کا چیپٹر نمبر 9 ہے۔ اگر آپ لیسن وائز اور چیپٹر وائز دیکھیں گے تو باب 2 ہے اور سبق نمبر 3 ہے، خشیت الہی اور فکر آخرت۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایم سی کیو نمبر 1 ہے جی، خشیت کے معنی ہیں: الف انکار، بے خوشی، جیم خوف، دال خوشبو۔ درست جواب ہے خوف۔ خشیت الہی کے سلسلے میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے انعام ہے۔ اس کا درست جواب ہے 2 باغ کا۔ خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کو مصائب پر صبر و تحمل کا درس دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا بہت اجر ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے مشقی سوالات، مختصر سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، خشیت الہی کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے، خشیت کے معنی خوف کے ہیں اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ مومن کے دل میں خشیت وہ شمع ہے جس کی روشنی کی بدولت وہ خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے۔ خشیت الہی کا دوسرا نام فکر آخرت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خشیت الہی اور فکر آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے ہمارے پاس، اس کا ہم ترجمہ لکھیں گے قرآن مجید کی آیت کا: مومن تو بس وہی ہیں جن کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خشیت الہی اور فکر آخرت سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ جواب میں آپ لکھیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے جی، خشیت الہی سے مسلمانوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے۔ یہ تھے اس کے مختصر سوال جواب۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تفصیلی سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس تفصیلیہ میں، خشیت الہی اور فکر آخرت سے کیا مراد ہے؟ نیز اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں گے۔ جب بھی آپ کو آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جواب میں کوئی نہ کوئی قرآن کے حوالے موجود ہونے چاہیے اور حدیث کے حوالے بھی موجود ہونے چاہیے۔ تو اس کا جواب آپ کی بک میں ہی ہے، پیج نمبر 31 پر۔ یہاں سے پہلی ہیڈنگ لیں گے معنی و مفہوم، اس کے بعد نیچے اہمیت کی ہیڈنگ ہے، اس کو ملا لیں گے۔ یہاں سے لے کر آپ کا جواب بن جائے گا اس آیت نمبر تک جہاں پر لکھا ہوا ہے قیامت کے دن خوف دوں گا، یہاں تک آپ کا جواب ہوگا سوال نمبر 1 کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خشیت الہی اور فکر آخرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طرز عمل تھا؟ تفصیل سے لکھیں۔ تو اس میں صحابہ کا کیا طرز عمل تھا وہ آپ کے پیج نمبر 32 پہ ہے جواب۔ اوپر ٹاپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی خشیت الہی کا بہترین نمونہ تھے۔ یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے اور اس کا جواب ختم ہوتا ہے جب کوئی پوچھتا تو فرماتے اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، خشیت الہی اور فکر آخرت کی بدولت انسان کی سیرت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بیان کریں۔ اس کے جواب میں آپ کے پاس پیج نمبر 32 پر ہی کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، یہ سارے پوائنٹس آپ نے اس کے اندر شامل کر لینے۔ کم از کم آپ کے پاس ویسے تو آپ کا لانگ 8 مارکس کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ 4 یہ تھوڑے بڑے پوائنٹس ہیں، بالکل ایک لائن کے پوائنٹس نہیں، اگر آپ 4 بھی لکھ دیں گے تو دیٹس انف۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔